توصیف اوصاف چونکہ توحہ الیہ کے اوصاف کا بیان ہے، زیادہ بدل غنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر توحہ الیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بیان ہے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت دو بڑی قوتیں تھیں، روم اور فارس. رومیوں کی حکومت جو ہے وہ عرب کے پاس سے شروع ہوتی تھی، شام اور ترکی اور عراق کا کچھ حصہ، اور آگے پورا یورپ میں چلی جاتی. یہ رومی تھے. اور فارسی جو ہے یہ پورا عراق اس میں تھا، ایران سے لے کر بخارا سمرقند تک جاتی تھی. یہ دو بڑی قوتیں تھیں، ان میں آپس میں لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی. رومی جو ہوتے تھے ان کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور فارسیوں کا جو بادشاہ وہ کسریٰ کہلاتا تھا. قیصر جو ہے اصل میں یہ لقب ہے، نام نہیں ہے. اصل میں جس رومی بادشاہ نے یہ بادشاہت کی بنیاد رکھی ہے، یہ اصل میں اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی جب یہ پیٹ میں تھا. تو اس وقت کسی حکیم نے، اس وقت حکیم ہوتے تھے، تو نے کہا اس کے پیٹ کو کاٹ کر بچے کو باہر نکالو. وہ ہل رہا تھا، وہ ہمت نہیں کر رہے تھے کیونکہ ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں تھا. لیکن بہر اس نے اس کی ماں کا پیٹ چاک کیا اور اس کو باہر نکالا. قیصر رومی زبان میں چاک کرنے کو کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھوا دی. بعد میں بڑا جنگجو بنا اور اس نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھ دی رومیوں کی. وہ پھر اپنے نام کے ساتھ قیصر لکھتا تھا. اس نے یہ لازم کر دیا کہ جو بھی تخت پر بیٹھے گا وہ قیصر اپنا بنائے، کیونکہ اس کی پیدائش ایسی ہوئی تھی تو میری اس کی یاد بھی رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیصر تھا اس کا نام ہرقل تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کسریٰ تھا اس کا نام پرویز بن حرمز بن نوشیروان تھا. پرویز بن حرمز بن نوشیروان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، جیسے 2023 ہے، اس کی 570 کو پیدا ہوئے، اور 610 میں آپ پر وحی آئی 40 سال کے بعد. 614 میں جب مکہ شریف میں دین کی بات شروع ہوئی اور لڑائی جھگڑے اور مسلمان پر ظلم و ستم شروع ہوا، تو 614 میں کسریٰ نے قیصر کے علاقوں پر حملہ کیا، یعنی فارسیوں نے رومیوں پر، اور اتنا ایسا حملہ کیا کہ پوری حکومت فنا کر دی. یہاں تک کہ بنی جو بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے، اور ان کی جو سب سے بڑی سلیب تھی وہ بھی لے گئے، اور بڑے بڑے پادریوں کو قتل کر دیا، اور یعنی اندر تک گھس گئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئے. قسطنطنیہ دارالخلافہ اس کے قریب پہنچ گئے. رومیوں کا جو دارالخلافہ تھا قسطنطنیہ، اس کی ایکو بند کر دیا. ایکو اس نے کر لگایا، ایکو بند کر اس کی وجہ سے گڑبڑ زبان کے ساتھ ساتھ دیکھو نا کہ ایکو چلائی. تو خیر، تو جب یہ فارسی، چونکہ فارسی یہ لوگ مشرک تھے، یہ مجوسی تھے، دو خداؤں کے قائل تھے. تو یہ جو فارسی تھے، یعنی یہ فارس جو تھا، کسریٰ جو تھا جس کا بادشاہ، یہ چونکہ مشرک تھے تو ان سے قلبی ہمدردی مشرکین کو تھی مکہ میں، اور مسلمان چونکہ موحد تھے تو ان کو ہمدردی قیصر کے ساتھ تھی. ان کو رومیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، جو کہ پہلے عیسائی لوگ تھے وہ لوگ اللہ کا نام لیتے تھے.
تو جب وہ جیت گئے اور کافی ماردھار ہوئی اور بہت قتل و غارت کی اور بیت المقدس پر تک کا قبضہ کر لیا، تو وہ شام کے اندر بیت المقدس وہاں چلے گئے. تو اس پر مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ ایک دن ہم بھی تمہیں ایسے مٹا دیں گے جیسے ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو فنا کیا ہے، یعنی فارسیوں نے جس طرح رومیوں کو فنا کیا ہے، ہم بھی تم ایک دن اسی طرح ختم کر دیں گے جو تم رات دن توحید کرتے رہتے ہو. اس وقت سورہ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. سورہ روم نازل ہوئی کہ روم مغلوب ہو گئے ادنی زمین، قریبی زمینوں میں، کیونکہ عرب کے اس سے بھی شامل تھے، شام وغیرہ کے پاس عرب سے لگتا تھا، یہاں مغلوب ہو گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور وہ ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے چند سالوں میں. یہ قرآن نے پیشن گوئی دی. جی ماشاءاللہ. بِضْعِ سِنِین میں غالب آ جائیں گے. جبکہ قوموں کی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جب اس طرح کسی کو شکست ہوتی ہے تو کم از کم 100 سال لگتے ہیں اس کو. 100 سال لگیں گے اس کو کھڑا ہونے میں. تو انہوں نے تب کیونکہ کہاں سے کہاں چلے گئے. جب یہ صورت نازل تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کفار نے مذاق اڑایا، کہتا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیضع سنین کا مطلب ہے 3 سے 9 سال کے اندر. بیضع کہتے ہیں 3 سے 9، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے قرآن پر لوگوں کا یقین تھا، انہوں نے کہا شرط لگاؤ. اس شرط کے بارے میں احکام آئی نہیں تھی، کیونکہ مکہ شریف میں احکام نہیں عقائد آئے. احکام سارے مدینہ میں، تمام احکام والی صورتیں مدنی ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ سب مدنی ہیں. ان کا شرط لگاؤ. پہلے 5 سال شرط لگائی کہ چلو 5 سال میں غالب آ جائیں 100 اونٹ. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بیضع کا آخری عدد 9 ہے، 9 کے لگاؤ. ان کا 9 سال کہا کہ 9 سال اور 9 لگا لو، کہا کہ 9 میں بھی کیونکہ ان کے ذہن میں تک 100 سال تک ایسا نہیں ہوگا. ادھر جو قیصر تھا وہ تیاری کرتا رہا، بالکل خفیہ تیاری اپنی، یعنی بدلہ لینے کے لیے. رومی لوگ اور بظاہر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کے حصے جا چکے تھے، قبضہ ان کا تھا فارسیوں کا، لیکن وہ اپنی تیاری میں لگا رہا. ٹھیک بدر والے دن 9 سال کے بعد جب غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین کو مارا اور 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور شکست کھا کر وہاں سے جب بھاگے، اس دن جو ہے وہ قیصر بھی رومی جو تھے وہ فارسیوں پر غالب آ گئے 9 سال کے بعد. اچانک وہ بھی نکلے اور پھر وہ دوڑتے بالکل فارس کے وسط میں چلے گئے، ایران کے قریب تک پہنچ گئے وہ لوگ. تو مسلمانوں کو 2 خوشیاں ملی، ایک اپنے جیتنے کی اور ایک اپنے بھائیوں کے جیتنے کی. 2 خوشیاں ڈبل خوشی ملی. اور بیضع سنین میں 9 سال کے اندر ہو گیا. اس کے بعد اس نے منت مانی تھی قیصر نے کہ جب میں جیت جاؤں گا تو میں حمص جو ہے یہ شام میں ایک جگہ ہے جہاں پہلے خلافہ تھا، میں وہاں سے پیدل سفر کر کے بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا. اب لازمی بات ہے فتح ہونے کے فوراً بعد تک ہی کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. ادھر توجہ کرو، اس کو بھی پڑتا ہے، بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے. چنانچہ کرتے کرتے کئی سال لگ گیا اس کو. نئے گورنر نئے یہ رکھے، وہ سب نئے علاقے ہو گئے تھے. یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی غزوہ حدیبیہ کے بعد، جس میں صلح ہو گئی تھی مشرکین کے ساتھ. یعنی غزوہ
بدر کے بعد 5 سال مزید لگ گئے، 4-5 سال. جب صلح ہو گئی اس وقت یہ قیصر بھی اپنی حکومت کو مضبوط کر چکا تھا، تو یہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے حمص سے اس نے پیدل سفر کیا شام کا اور بیت المقدس کا. اور سفر ایسے ہوتا تھا کہ قالین بچھائے جاتے تھے، بادشاہ صاحب کچھ سفر کرتے تھے، صبح کچھ شام، پھر آرام ہوتا، پھر وہاں پر گل ہوبالا ہوتا، سیر و تفریح ہوتی، شکار کھیلے جاتے، پھر سفر کرتا. پتہ نہیں کتنے دن میں سفر کیا ہو، بارشوں کا سفر ہے. تو یہ بیت المقدس پہنچ گیا. ادھر یہ بیت المقدس پہنچا، ادھر وہ صلح کا زمانہ تھا. تو ابو سفیان جو ایک ہی سردار بچے تھے مشرکین کے پاس، وہ تجارتی قافلہ لے کر شام آئے ہوئے تھے. بیت المقدس تو نہیں، دوسرے شہروں میں جو تجارتی شہر تھے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا، جس میں سے آپ نے قیصر کو بھی خط لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اور قرآن کی آیات لکھی بھی، ہم تم توحید میں اکٹھے ہیں، لیکن اب توحید جو ہے وہ نبوت میرے پاس ہے، تو آپ مسلمان ہو جاؤ. تو دہیہ کلبی جو ہے، حضرات صحابہ اکرام میں بہت خوبصورت صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے، ان کی شکل اس وقت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ اکرام کی خصوصیت ہے، ان میں نبیوں کی شکل کے اور فرشتوں کی شکل کے صحابہ تھے. یہ عجیب خصوصیت ہے. تو خیر وہ خط لے کے گئے. خط کا ہوتا تھا کہ پہلے کسی گورنر کے پاس جانا ہوتا تھا، تو شام کا جو گورنر تھا غسانی، اس کے پاس گیا، اس کو خط دیا. اس نے اپنا آدمی ساتھ بھیج کر اس قیصر بھیجا. کہ قیصر کہاں، پتہ چلا قیصر بیت المقدس میں ہے. اب بیت المقدس میں یعنی سارے ایک جگہ 3 پارٹیاں جمع ہو گئی. یعنی ادھر قیصر پہنچا ہوا تھا، ادھر رسول اللہ کا نمائندہ پہنچا، ادھر ابو سفیان بھی اسی علاقے میں آیا ہوا تھا. یہ ہے تینوں کے جمع ہونے کا. یہ بہت اہم بات ہے جو ذہن میں ہونی چاہیے. ورنہ آدمی کہتا ہے بھی یہ اکٹھے کیسے ہوئے. یہ اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں جن میں پیغمبر السلام نے صلح ہوئی سن 7 ہجری میں. اب اکٹھے ہو گئے. اب یہ خط پہنچا، جب پیغمبر السلام کا خط پہنچا. اچھا یہ جو شخص تھا ہرقل، یہ تورات انجیل کا عالم بھی بہت بڑا تھا. عجیب ہے، ہرقل جو تھا، جو قیصر بادشاہ اس زمانے کا، وہ تورات انجیل کا عالم بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. لہذا اس نے پہلے خود کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا. جب خواب دیکھا اور خواب سے بیدار ہوا تو اس کی چہرے پر بڑی دہشت تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان معلوم ہوتے. کہتے میں نے رات دیکھا ہے. اچھا یہ نجومی بھی تھا. عجیب بات ہے، نجومی بھی تھا. ان میں نجوم کا بڑا مہر تھا. کہنے میں رات ستاروں کو بھی دیکھا، میں نے خواب بھی دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے. ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو معمولی بات ہے، ختنہ تو یہ لوگ کرتے ہیں یہودی، زیادہ یہودیوں کو قتل کرا دو. اور یہودیوں کو پہلے بھی انہوں نے بہت مارا، قتل کیا تھا، کیونکہ پہلے حکومتوں انہوں نے ظلم کیا تھا عیسائیوں پر. پھر عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے بھی ان کا خوب سفایا کیا. اب عیسائیوں کے نام پر ہی زندہ ہیں. ہمیشہ بحبل من اللہ اور بحبل من الناس، لوگوں کی اس پر زندہ ہے. اسرائیل جو زندہ ہے، وہ یہودی جو زندہ ہے، وہ عیسائیوں کی وجہ سے زندہ ہے. عیسائی بچا رہے ہیں. میں نے عیسائیوں نے بہت مارا ہے، ان کا سب قتل کرا دو. تو اس کا یہ ہوا کہ میں حکم کر دیتا ہوں کہ بھائی وہ بادشاہ سے پہلے ہی ختم کر دو سارا پیدا ہونا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کیا. اسی دوران 2 واقعے ہو گئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ شام کے گورنر نے ایک آدمی بھیجا اس کے پاس کہ یہ کچھ عرب کی عجیب باتیں بتا رہا ہے کہ وہاں ایک پیغمبر آ گئے اور لڑائیاں ہوئی اور وہ غالب ہو گئے. وہ کہتے میں نبی ہوں. انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو دیکھو، اس کا ختنہ ہے.
تو اس کو دیکھا گیا تو اس کے خطرہ مختوم تھا. جی تو اس نے کہا کہ تم عرب لوگ ختنہ کرتے ہو. کہا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے اندر ختنہ کرتے. سوچ میں پڑ گیا. اسی دوران رسول اللہ کا خط پہنچ گیا. عجیب ماشاء اب اس کا اللہ ذہن جو کیا ہے بات اس کا ذہن یکدم وہ جو ایک تو تورات انجیل کی پیشن گوئیاں اس کے سامنے تھی کہ آخری پیغمبر آنے کا زمانہ قریب ہے حالات اور پھر یہ علم النجوم اور خواب ادھر ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. تو اس نے جب یہ خط پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پر مکہ کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے تاکہ ہم تحقیق کریں بات کی. جی تو پتہ چلا کہ ان کا سردار آیا ہوا ہے. ان کا پورا قافلہ بھیج. ہاں جی کہا کہ پورا قافلہ بھیج دو. قافلہ حاضر کر لیا. ادھر دہیا کلبی بھی موجود تھے, وہ قافلہ بھی موجود تھا, بادشاہ موجود تھا. تینوں کے تینوں بیت المقدس میں جمع ہو گئے اور یہ سوال جواب ہوئے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں جن کو دلائل نبوت کہا جاتا ہے. جی تو یہ وہ واقعہ ہے. اب آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کس طرح کا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا. علامہ الیمان ابا سفیان حرب اخبر ہو. اچھا یہ ساری روایت خود ابو سفیان بن حرب کی خود انہوں نے بیان کی کہ مسلمان ہوتے جی ہرقل اصل لی فی رقم من قریش. کہا کہ ہرقل نے آدمی بھیجا جب میں قریش کے قافلے میں وہاں تھا شام میں آدمی بھیجوایا. جی کان تجار بالشام اور یہ شام تاجر بن کر گئے تھے. فی المدلتی سلم ماتا فی ابا سفیان کفار قریش جن میں پیغمبر اسلام نے صلح کی تھی ابو سفیان اور کفار قریش سے. اس زمانے سن 7 ہجری. فاتاہم بِإِیلِیا یہ آئے اس کے پاس. کہاں وہ ایلیا میں تھے. ایلیا جو ہے ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور یا مینا شہر بلد اللہ یعنی بیت المقدس کو کہتے ہیں ایلیا. ان کی کتابوں میں بیت المقدس کا نام ہے ایلیا. بیت المقدس بھی کہتے ہیں بیت المقدس بھی کہتے ہیں لفظ کو. ان کے ہاں تورات انجیل میں اس کو ایلیا کہتے ہیں. ایلیا بلد اللہ. ایل منا اللہ. جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ ایل جنے اللہ. جبر کا معنی عبد. جبرائیل عبداللہ اسرافیل عبداللہ. یہ سب عبد کے معنی ہے. عبید عابد معنی ایک ہی. فدام فی مجلسی اپنے مجلس میں بلایا. آپ کے پورے قافلے کو نا مجلس میں بلایا. بحولہ عظماء الروم اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. وہ بادشاہ تھا, وزراء, جرنیل جی سب بیٹھے تھے. ثم دام پھر دوبارہ بلایا. یعنی پہلے مجلس میں بلایا پھر آگے بلایا. آگے اپنے سامنے پہلے وہ آ گئے پھر کہا کہ آگے آ جائے. ودا ترجمان یا ترجمان بلایا جو عربی اور رومی زبان بولتا تھا. جی قال پہلا سوال ایوب وقل نسبا بهذا الرجل اللہ یزمن النبی. کون سب سے زیادہ قریبی نسب والا ہے تم میں سے اس شخص کی جو کہتا ہے میں نبی ہوں. قال ابو سفیان قال انا قرآن میں سب سے زیادہ قریبی نسب والا ہوں. یہ بنو امیہ اور بنو قریش سب اور اوپر جا کر ان کا جو دادا پر دادا ایک ہی ہے. قال ادنو منی کا اس کو اور آگے کر دو. یعنی اسے لینڈ سے کھڑا کر تو ان کو آگے کھڑا کر. ابو سفیان وقربوا اصحاب فضل عند ظاہری اور ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر. ثم قال ترجمان سے قال لهم ان لوگوں سے کہو جو پیچھے کھڑے ہیں
انی سائل حاضر حاضر رجل کہ میں اس آدمی سے اس آدمی کے بارے میں پوچھنے لگا ہوں فإن کذبنی فکذبوہ اگر یہ مجھے جھوٹ بولے نا تو تم جھٹلا دینا. اچھا برابر نہیں کھڑا کرنے دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو آنکھ نہ مار سکیں. جھگڑا کیا پھر چہرہ پڑتا تھا تو اس کے جواب پر ایسے کر کے. بادشاہ تھا, بادشاہ کی نگاہ بھی خاص ہوتی ہے. آج کل کے بادشاہ تو نہیں ہوتے اتنے زبردستی بنائے ہوتے, بادشاہ ہوتے تھے. واللہ خود فرماتے ہیں لولا الحیا اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی یاسر علیہ کذبا کہ یہ لوگ مجھ پر جھوٹ منسوب کریں گے لکذبت تو میں جھوٹ بولتا, لیکن مجھے جھوٹا مشہور کر دیں یعنی جھوٹ بولنا اتنا عیب تھا. اللہ معاف فرما آج ہم لوگوں میں معمولی بات گھر سے جھوٹ سکھاتے ہیں. کہہ دو ابا نہیں ہے, بچہ گھر سے جھوٹ سیکھتا ہے. باہر کہہ دو ابا نہیں, ابا چھوڑا ہے, وہ یوں کہہ دیتے ہیں ابا کہہ رہا ابا نہیں. مشرکین جھوٹ نہیں بولتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کل یہ جو حکومتیں یہ ملک جو ترقی یافتہ ہے اس میں شور شرابہ ان میں 2-3 چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو ایک تو جھوٹ نہیں بولتے, بےایمانی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں ہے وہاں. دوسرا عدل و انصاف ہے کسی نہ کسی طرح سے, اور اسی پر حکومت قائم رہتی ہے. جھوٹ بہت برا سمجھا لیکن وہ مسلمان وہاں پر بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ جو دین کر لیتے ہیں بیچارے ان کا چونکہ ہے نہیں نا. خیر سمکانہ پرما سالن یعنی کہا کہ پہلا سوال جو کیا یہ دیکھو پہلا سوال علامات نبوت میں سے پہلا سوال قال کیف نسبہ فیکم کہا کہ اس کا نسب تم میں کیسے. دیکھو اس نے کہا کہ تم میں نسب میں کون کے قریب ہے یعنی رشتہ دار کون. میں ہوں. ان کا نسب بتاؤ کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو نسب میں 1000 کیڑے نکال دیتا لیکن اپنا نسب میں کیا نکالے گا. دیکھو اس کی اشارے دیکھو کئی پر نسب کیسا ہے. قلت هو فینا ذو نسب کا بہت اونچے نسب والے ہیں کیونکہ قریش میں بنو ہاشم یہ سب وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی خدمت میں زندگیاں جن کی گزری اور مہمان ہاشم کہتے اس سے کہ وہ ہاشم میں مختصر ٹکڑے کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کر کے شریر بنا کر حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے. اور پانی پلانے گیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں جو عباسی کہلاتے ہیں ان میں پانی پلانے کا خاص وہ ہوتا ہے. وہ پانی کی ڈیوٹی ان کی ہے. خانہ کعبہ کی چابی کی ڈیوٹی ان میں سے ایک جو ہے وہ قبیلے کی ہے. خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی ہے قبیلے کی ہے لیکن سارے بنو قریش میں بنو ہاشم ذو نسب بڑے نسب والے. قال دوسرا سوال هل قال هذا القول منكم احد قبله کہا کہ تم میں سے پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا ہے نبیوں نے تمہارے بعد کسی نے دعویٰ کیا. قلت لا کہا کہ نہیں کسی نے کبھی نبیوں نے دعویٰ نہیں کیا. قال هل قال من آباء من ملک کہا کہ اس شخص کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ گزرا ہے. قال قلت لا کہا کہ نہیں کیونکہ سب درویش لوگ تھے سب خدمت گزار تھے مسجد کے. قال فاشراف الناس تبعهم ضعفاء کہا کہ بڑے بڑے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں کمزور لوگ یعنی اس کی پارٹی میں مالدار اور بڑے مرتبے والے شامل ہو رہے ہیں یا کمزور لوگ شامل ہو رہے ہیں معاشرے کے. قلت بل ضعفاء کہا کہ نہیں بالکل کمزور لوگ. قال یزید القصور بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. قلت بل یزید من کا کہ بڑھ رہے ہیں. قال هل یرتد احد منهم شطا لدینه بعد ان يدخل فيه کیا ان میں سے کوئی دین سے ناراض ہو کر گیا مرتد ہوا ہے دین میں آنے کے بعد ان لوگوں میں سے.
قلت لا، کہا کہ نہیں، کہا یہ سخت للدین، اس نے عجیب کہا کہ دین سے ناراض ہو کہ دین ٹھیک نہیں، اس لیے گیا ہے کوئی؟ کہا کہ نہیں، ہاں اور اغراض کے لیے گیا ہو، جو بھی مرتد ہوا اس زمانے میں وہ اور غرض کے لیے ہوا ہے، وہ دین کی وجہ سے نہیں ہو کہ دین ٹھیک نہیں، تو اور اغراض تھے۔ قال هل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال، کہا کہ کیا تم جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اس پر اس بات کہنے سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے تم انہیں جھوٹا کہتے تھے، یا جب تم نے کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے؟ قلت لا، کہا آپ تو ساتھ والے میں مشہور تھے، کہا کہ نہیں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی نہیں ایسی کوئی تہمت نہیں لگائی۔ قال هل يغدر، کہا کبھی غداری کی ہے؟ نہیں، کوئی معاہدہ کیا معاہدہ توڑا ہو؟ قلت لا، کہا کہ نہیں، لیکن ایک بات اس نے کہا کہ نحن فیہ مدت، کہا کہ لیکن اب ہم ایک ایسی مدت میں ہیں، ایک ایسی مدت میں چل رہے ہیں، لا ندری ما فاعل فیہا، کہا کہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا وہ، یعنی اب تک تو غداری نہیں کی، معاہدہ نہیں توڑا، لیکن اب پتہ نہیں اس میں کیا کرے گا وہ۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں ما تمکنی کلمۃ، مجھے کوئی بات نے گنجائش نہیں دی، ادخل فیہا شیء غیر حاضر کلمہ، کہ میں بیچ میں ڈال سکوں سوائے اس بات کے، میں نے یہ بات بیچ میں ڈال دی کہ پتہ نہیں اب کیسا رہے گا، پہلے تو کبھی نہیں۔ قال هل قاتلتموہ، کہا کہ تم نے اس سے ساتھ قتال کیا، جنگ ہوئی؟ قلت نعم، کہا کہ ہاں۔ قال کیف کان القتال، ہوئی کیسا رہتا تھا قتال؟ قلت هل بیننا بینہ سجال، جنگ ہمارے اس کے درمیان ڈول کی طرح ہوتی تھی، یہ نال منا نال، کبھی وہ بھر لیتے تھے کبھی ہم بھر لیتے تھے، ڈول کی طرح، کبھی ہم نے نقصان پہنچایا کبھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ قال ماذا یامرکم، وہ کیا حکم دیتا ہے تمہیں؟ یقول، کہتا ہوں عبد اللہ، اللہ کی بات کرو، وعدہ ایک اللہ کی بات کرو، ولا تشرکوا شیئا، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے ماں باپ کہتے تھے چھوڑ دو اس کو، وَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَإِيتَاءِ الصِّلَاةِ، ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سوالات تھے اس کے، پورے ہو گئے سوال، اب اس پر تبصرہ کر رہا ہے، یہ سوالات ہو گئے، پہلا تبصرہ۔ قال، ترجمان سے کہا کہ تم اس کو کہو سألتک عن نسلی، میں نے تم سے نسب کے بارے میں پوچھا، قلت ان فیہ کنزون، تم نے کہا کہ بڑے نسب والا ہے، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، اسی طرح نبی قوم کے اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ جب اعلیٰ، دیکھو نسب کا بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، جب صاحب منصب جو ہوتا ہے، دینی منصب والا صاحب نسب ہوتا ہے، تو لوگوں کو اس کی بات ماننا آسان ہوتی ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں قوم اور نسب اس کا اونچا ہو، یہ اگر اس کا نسب صحیح نہ ہو اور کمزور نسب ہو تو لوگ اس کی اتباع کرنا عار سمجھتے ہیں، اس لیے ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے اچھے نسب میں آیا ہے، ان کے ساتھ اتباع کرنے والوں کو کوئی دقت نہیں ہوئی، پہلی بات تبصرہ ہو گیا۔ دوسری، قلت لو، میں نے کہا تھا لو، اچھا سال تو میں پوچھا، حل قال احد منکم هذا القول قبل ان يقول ما هذا القول، میں نے پوچھا کہ پہلے کسی نے دعویٰ نبوت کیا؟ قلت لا، تو نے کہا کہ نہیں۔ قلت، میں نے سوچا لو کان احد قال هذا القول قبله، کہ اگر پہلے کسی نے بات کی ہوتی، قلت من یاتی بقول قیل قبله، میں سمجھتا ایک آدمی ہے جو پہلے کی بات کی اتباع کر رہا ہے، یعنی اپنی بات نہیں ہے، پہلے کوئی تھا تو اسی طرح اس نے کر لی، لیکن پہلے کسی نے بات کی ہی نہیں ہے تم میں، تو اس سے بالکل نئی بات ہے۔ سال تو پوچھا حل کان آباؤکم ملک، ذکرت اللہ کا کہ نہیں، خود تو میں نے کہا لو کان ملک، اگر کوئی بادشاہ ہوتا، خود تو یہ تو ملک عربی ہی، تو میں سمجھتا یہ بادشاہت لینے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، نبی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ نے سب درویش لوگ ہیں۔
سال تو میں نے پوچھا حال کن تب سے مل کر تو قبل یہ بولا ماقال کہ تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے بات کہنے سے پہلے. ذکرت اللہ, تم نے کہا کہ نہیں. قالا, تو میں سمجھ گیا انہو لم یکن الکذب علی الناس, کہا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ اللہ پر جھوٹ بولے گا. لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ پر کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے. سال تو میں نے پوچھا شراف اللہ سے تمام ضعفاء, کہ بڑے بڑے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ. سکت اللہ, بس آپ نے تم نے کہا سکت اللہ ضعفاء میں اتباع کر, کمزور لوگ, غلام, حداد, لوہے کا کام کرنے والے, غلام, عورتیں, لونڈیاں, یہ اس کی اتباع کر رہے ہیں. اگلا جملہ کاٹ کے زکات الضعفاء تباہ کا کہ کمزور کر رہے ہیں. اور میں ہم اتباع الرسل, ہم اتباع الرسل کا یہی لوگ رسولوں کے متبعین ہوتے ہیں, تو عام لوگ ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, یہ نبی کی بات کو جلدی لیتے ہیں. اتباع الرسل, یہ جملے کو مولویوں کو یاد رکھنا, اہل علم جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں, سردار لوگ نہیں ہوتے, ان پر زیادہ محنت کرے. ہم اتباع الرسل, وہ جلدی آپ کی بات اور حق کو قبول کریں. اس لیے میں اطراف علاقے میں کراچی کے جاتا ہوں, وہ لوگ جو پہلے ندیوں میں جھونپڑیوں میں رہتے تھے ان کو جگہ دی ہے, پھر وہاں الحمدللہ علماء, نوجوان علماء بہت کام کر رہے ہیں وہاں الحمدللہ ماشاءاللہ. اور وہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ پورا ہی ایک کراچی ہے. میرا وہاں الحمدللہ آنا جانا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ بہت علماء کو, جو بڑے علماء کو اطلاع ملی, بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنی دور جاتے ہیں اور بالکل اطراف میں. لیکن میں یہی کہتا ہوں ساتھیوں کو, ہم اتباع الرسل. یہاں تو ہم بڑی جگہ پر بیان کرتے سبحان اللہ بھی کوئی نہیں کہتا, اور وہاں جاتے ہیں تو لوگ ایسے فدا ہو جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی, اور یہاں بڑے علاقوں میں چلے جائیں تو ناز و نام کے ساتھ تھوڑے لوگ آئیں گے. یہ ہم اتباع الرسل, یہ دین لینے والے عام لوگ زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ سرداروں کو ناک کا مسئلہ ہے, وہ کیسے اتباع کریں. اس لیے پیغمبر السلام کی صحابہ میں سردار تو چند ہیں, وہ بھی مٹ گئے. صدیق سیدنا فاروق کیا, باقی تو سردار کہاں ہیں, سارے مارے گئے, سب خلاف تھے. ایک سردار بچا تھا مدینہ سے, عبداللہ بن ابی سلول, وہی رئیس المنافقین بن گیا, نہیں رسول اللہ کی بات مان رہے. لیکن یہ لوگ کہاں گئے, بلال کس مقام پہ چلا, عمار کس مقام پہ چلے گئے, یاسر کس مقام پہ چلے گئے, یہ سب غلام کتنے مقام پہ, زمیرہ کس مقام پہ چلے گئے, سمیہ سب سے پہلے قربانی دینے والی اسلام میں عورت ہے, کس مقام پہ چلے گئے. ہم اتباع الرسل, اس کی فکر نہ کرے کہ سیٹھوں کے ساتھ ہی دوستی ہے. یہ اتباع الرسل. یہ بھاگلپور میں ایک مولوی صاحب کو بہت شوق تھا سیٹھوں کے ساتھ دوستی کا. وہ اس کے جیب میں کوئی 10-20 کارڈ بڑے بڑے سیٹھوں کے ہوتے تھے,